الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ابلیس لعین کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، روح کو ڈالا، ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کر، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور وجہ بیان کی کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ تو افضل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دیا، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، تو قیامت تک کے لیے مردود ہے، نکال دیا۔ تو ابلیس نے دعا مانگی، یا اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں کہ مجھے عمر قیامت تک ملے۔ فرمایا قبول ہے، تمہیں عمر بھی دے دیں گے، تم نے جتنا زور لگانے لگاؤ، لیکن ہمارے مخلصین کو تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قوم سمود کا ذکر فرمایا، جنہیں اصحاب حجر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مختصر سا اس واقعے کا ذکر کیا، قوم سمود کا تفصیل کے ساتھ نہیں بیان فرمایا، اور مقامات پر بھی اس کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو سورۃ الحجر ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورۃ فاتحہ کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کی 7 آیات ہیں، اور اس کو بار بار تلاوت کیا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھائی۔ پھر بطور خاص یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اپنے نظریے پر جم جاؤ، اپنے نظریے پر ڈٹو، دنیا والوں کو دنیا دیکھ کر متاثر مت ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت موت تک کرنی ہے، اپنے کام کے اندر لگا رہنا ہے، اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عبادت احکام شریعت پہ عمل کرنا ہے، موت تک یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سورۃ النحل۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے عبرتیں ہیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں شہد کی مکھیوں کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا ایک سردار ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں ایک ترتیب سے چلتی ہیں، اپنے کام کے اندر مشغول رہتی ہیں، محنت کے ساتھ بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں اس شہد کی مکھی کے اندر موجود ہیں۔ ایک ان کے آنے کا راستہ متعین ہے، اسی سے آتی ہیں، جانے کا راستہ متعین ہے، اسی سے جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ پھر شہد کے بارے میں بطور خاص کہ یہ شفا ہے امراض کے لیے، یہ ذہن نشین فرما لیں، شفا ضرور ہے، لیکن یہ پوچھ لینا چاہیے کسی ماہر سے کہ شہد کو کب استعمال کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ بغیر پوچھے از خود استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتے نہیں میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین پیدا کی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، نباتات ہے، غلے ہیں، معدنیات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، سمندر ہے، اس کے اندر سے مچھلیاں آتی ہیں، تازہ خوراک تم کھاتے ہو اور تجارت کرتے ہو، کشتیاں چلتی ہیں، یہ ہماری کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم نے آسمان پہ ستارے بنائے، ان کو دیکھ تم راستے دیکھتے ہو۔ زمین مستقل نعمت ہے، سمندر مستقل نعمت ہے، شہد مستقل نعمت ہے، کشتیاں مستقل نعمت ہے، اور ستارے مستقل نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں سمجھایا کہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو اور پھر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بہترین بات تفصیل سے فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا عدل کرو، انصاف کرو، احسان سے کام لو، رشتہ داری کا خیال کرو، فحش، منکر، بے حیائی، ان سے بچو، بغاوت سے بچو، اللہ کے باغی مت بنو، اللہ کے رسول کے باغی مت بنو، شیطانی کاموں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا کہ اس کا خیال کرو۔ اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم کان امۃ، وہ اپنی ذات کے اندر انجمن تھے، ایک فرد پوری جماعت تھا۔ اور آج ابراہیم علیہ السلام کی محنت ہے کہ دیکھیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، قربانیاں آپ نے دی ہیں، نام آج بھی زندہ ہے، کچھ وقت مشقت برداشت کی ہے،
قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کے نام کو باقی رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، عبادت کرتے تھے، باطل سے رکھتے، مشرک نہیں تھے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع بھی کرو، یعنی اصول میں آپ ان کے ساتھ رہو۔ اور آخر میں تلقین کی گئی ہے فاصبر، صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، اور تمہارا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی باتوں سے۔ صبر کبھی گناہ سے بچنے پر ہوتا ہے، صبر کبھی نیک کام کرنے پر ہوتا ہے، صبر کبھی بیماری پر ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ 3 قسمیں ہیں صبر کی، بیماری آ جائے صبر کرو، برداشت کرو، تکلیف آ جائے صبر کرو، برداشت کرو، نیک عمل کرنا ہو مشقت آئے صبر کرو، برداشت کرو، گناہ کا تقاضا اٹھے صبر کرو، برداشت کرو، گناہ نہیں کرنا۔ یہ ساری قسمیں صبر کے اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آفات اور مصائب سے محفوظ فرمائے۔ کبھی آ جائیں تو اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔